السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو درس مسجد حاضہ میں چل رہا ہے، جس میں گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ مشرکان عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کیا محض بتوں کی پوجا کرتے تھے یا ان کے عقیدے میں کوئی دوسرے بزرگ شامل تھے، اللہ کے مقرب بندے شامل تھے؟ یہ تمام باتیں گزشتہ آپ کے سامنے رکھی گئی، کیونکہ اسی کا تسلسل ہے، ابھی اسی کو کنٹینیویشن کرنا ہے، تو آج بھی وہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزشتہ کا درس یاد رکھ لیں آپ اچھی طریقے سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ خبر دیتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ سورہ یونس کی 18ویں آیت کریمہ گزشتہ بھی میں نے آپ کو سنا دی تھی۔ تو اللہ نے یہ خبر دی، وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، ہمارے سفارشیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کا تصور، ان کا گمان یہ تھا کہ جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، جن کی نظر و نیاز، منتیں، مرادیں جن سے کر رہے ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ہم اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرب کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، یہ سفارش اللہ کے نزدیک کرتے ہیں ہماری، تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ڈرایا، تنبیہ کی ان کی، بڑا غضبناک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا ہو ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں؟ تم اللہ کو متنبع کر رہے ہو، ایسی خبر پہنچا رہے ہو جو اللہ کو علم نہ ہو، کہ تمہارے لیے کوئی سفارشیاں ہیں، وہ سفارش کریں گے، میں سفارش قبول کروں گا، اور وہ سفارش کرنے والے کو اتنا علم ہوگا جو میں نہیں جانتا ہوں وہ جانتا ہوگا۔ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے خیال میں کہ اللہ جو نہ جانتا ہو، وہ سفارش کرنے والا اللہ سے وہ بات کی ریکمینڈ کر رہا ہو کہ اللہ اس کو کچھ دینے میں جو یہ مانگ رہا ہے میں سفارش کر رہا ہوں، آپ دیں گے تو بھلائی ہی ہوگی، خیر ہی ہوگا، آپ دیجئے، یہ کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، میں سفارش کر رہا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے؟ کسی کا بھی یہ خیال ہے؟ تو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، کیا تم یا تمہارے سفارشیاں اب مجھے الرٹ کرو گے، مجھے ہی میرا کام سکھاؤ گے کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں کیا کرنا ہے، کیا ہوگا، جس کا مجھے علم نہ ہو؟ تو اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، تو کیا تم مجھے خبر دو گے، تم مجھے متنبع کرو گے جو میں نہ جانتا ہوں ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں؟ یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے تمہاری طرف سے، بڑی جسارت والی بات ہو گئی تمہاری طرف سے، یہ تو تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو
کہ جو میں نہیں جانتا ہوں تمہارے سفارشیاں جان گئے؟ مجھے میرا کام کرنا نہیں آتا، کوئی ریکمینڈ کرے گا تو میں کام کروں گا؟ تو بڑا کمزور کر رہے ہو تم مجھے جی۔ تو بڑے جلال میں آ گئے اللہ تعالیٰ، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم مجھے خبر دو گے آسمانوں اور زمین میں کیا کرنا ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ گے؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہاں اس آیت کا اختتام ہوا کہ اللہ بہت پاک و منزہ ہے تمہارے شرک سے۔ تو یہاں کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے اس تصور کو، اس خیال کو شرک قرار دیا ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ یہ ہستیاں بارگاہ ربانی میں، بارگاہ الہی میں ہماری سفارش کرنے کے لیے ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، اس لیے ہم ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں اور ہم کو بھی اللہ کا قرب ان کے ذریعے حاصل ہوگا۔ تو ایسا عقیدہ، ایسی سوچ کو اللہ رب العالمین نے شرک قرار دیتے ہوئے کہا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے ان کے پاک و منزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی سورہ یونس کی 18ویں آیت کریمہ۔ اسی وزن کی، اسی ضمن کی آیت مبارکہ سورہ زمر میں آپ کو ملے گی۔ آپ دیکھیے سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرو۔ نکالے آپ سورہ زمر، بہت اہم ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے والی 2 نمبر کی آیت بھی پڑھ لیجیے، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ 3ری آیت ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 2 کی بھی تلاوت کر لیجیے اور اس کے بعد 3 پڑھیے۔ بلکہ اگر سورہ زمر پوری پڑھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہی پڑھیے، بہت بہتر اور بہت عمدہ بات یہ ہے کہ آپ پورا ہی پڑھیے، لیکن اب میں جو بات بتانا جا رہا ہوں، میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق کی اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں۔ ویسے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، زبردست عزیز اور حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے میرے حبیب۔ پہلی آیت میں یہ خبر ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ خبر ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے حبیب سے اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب، میرے حبیب پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس کے بعد اللہ کیا حکم دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام لوگوں کو جو کتاب پر ایمان لا لیے ہیں، اس کتاب پر، ان سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ، آرڈیننس ہے، آرڈر کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے صاحب، سو جانا یا بور ہونے کے لیے قرآن نہیں ہے، ہاں بہت توجہ سے، قریب آئیے، قریب آئیے، بہت دماغ دل کے ساتھ سنیے اور ایک ایک چیز کو گیٹھ مار کے رکھ لیجئے، لکھ لیجئے، دل و دماغ میں اتار لیجئے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام جو انبیاء، سوالات انبیاء کے ذریعے آیا ہے، آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک، یہ تمام ہزاروں برس کی بنیادی ہے، یہ بنیاد ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر ایک نبی نے اس بنیاد کو ہی پیش کیا ہے، توحید کو، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں اللہ کا حکم کیا ہے آپ کو یہ خبر دینے کے بعد کہ اے نبی، حق کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے۔ اب مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، قرآن کے فضیلت کے گن گائے جاتے ہیں، بہت بیانات سنیں گے، بڑے درس ہوں گے عظمت قرآن کے، رمضان سے متعلق، کیونکہ قرآن کا نسبت رمضان سے ہے اس کی، تو بہت ساری فضیلتیں آپ ہم سنتے رہیں گے، انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا۔
میں تو غلام ہوں، خادم ہوں، میرا تو کام ہے، مجھے مزہ آتا ہے اللہ کی کتاب کی تعریف کرتے جاتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے، تو میں تو کام کروں گا انشاءاللہ، سناؤں گا آپ کو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ بے شک ہم نے اے محمد آپ کی طرف حق کے ساتھ ایک کتاب یعنی قرآن نازل کی ہے۔ اب اس میں جو ہمارا حکم ہے وہ بیسیکلی حکم کیا ہے، ہم بنیادی تم سے کیا مطالبہ رکھتے ہیں وہ بات آ رہی ہے۔ یہ قرآن کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد بیان کر رہے اللہ تعالیٰ، ورنہ کیا بات ہے ذرا سوچئے، یہ بات کا ذکر ہی کیوں کر رہے پھر؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات بول رہے ہیں نا، کیا بول رہے ہیں؟ فاعبد اللہ مخلصین، جی مخلص اللہ الدین بول رہے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ اس اللہ کی عبادت سارے دین کو، پورے دین کو اسی کے لیے پیور کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے اسی اکیلے اللہ کے لیے اس کی عبادت کرو، یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کے نازل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کی عبادت میں خلل نہ ہو، پورا دین اس کے لیے پیور کرتے ہوئے، مخلص کرتے ہوئے، مخلص بن کر کے، خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو کا مطلب قرآن کا بنیادی مطالبہ ہے یہ، نہ صرف قرآن کا بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں، جتنی کتابیں آسمان سے اتاری گئی ہیں، ان سبوں کا بنیادی مطالبہ، بیسیکلی مقصد یہی سمجھانا ہے کہ اللہ کی بندگی میں اخلاص ہو، خالصتاً پیور صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کی جائے، سارا دین اللہ ہی کے لیے خالص ہو۔ یہ حدود آیت نمبر 2 سورہ زمر میں حکم آیا۔ اب میں سورہ زمر آپ کو سنا کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ یونس میں نے جو آپ کو سنایا اس میں ان کے عقیدے کا ذکر آیا۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ ہی کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، ان کے اس قول کو، اس پر غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ ان کے اس قول پر، اور ان سے آخر میں کیا کہا؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے، غصے میں آ گئے، اپنے آپ کو منزہ قرار دیا ان کے اس شرک سے۔ وہی قول کا ذکر اس سورہ زمر میں بھی ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ مقام سورہ زمر کا جو ہے یہ سنا رہا ہوں۔ اب آیت نمبر 3 میں 2 میں یہ کہہ دیے کہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ ہی کی بندگی، سارا دین اسی کے لیے مخلص ہو کر کے، اس کے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو، یہ آیت نمبر 2 میں فرمایا۔ اب 3 میں فرما رہے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ، سبھی جناتوں اور انسانوں اس کو الرٹ کر رہے ہیں، سبھی جنات اور انسانوں کو الرٹ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں الا، خبردار، للہ الدین الخالص، دین سب کا پورا دین، مکمل دین اللہ ہی کے لیے خالص کرو، پیور اللہ ہی کے لیے خالص کرو اس کو، دین کو۔ اللہ، خبردار ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین اللہ ہی کے لیے خالص کرو۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا فرماتے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ گھڑ لیتے ہیں اور جو لوگ بنا لیتے ہیں اس کے سوا، کس کے سوا؟ جس کے لیے دین کو خالص کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ دین کس کے لیے خالص کرو کا حکم آیا؟ پورا دین کس کے لیے خالص کرو؟
اللہ کے لیے خالص کرو، یہ حکم دیے۔ اس کے بعد یہ خبر دے رہے ہیں، آپ کو انفارم کر رہے ہیں رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے جناتوں اور انسانوں کو الرٹ کر کے بتا رہے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ بنا لیتے ہیں اس کے سوا اولیاء، اپنے سرپرست اور بزرگ بنا لیتے ہیں، اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں اپنے۔ جی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اس اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے عقیدے یہ ہوتے ہیں، ان بنا لینے والوں کے عقیدے، اللہ کے ما سوا اولیاء بنا لینے والوں کے عقیدے، ان کے تصورات، ان کے کانسیپٹ یہ ہیں، ان کے اقوال یہ ہیں، کیونکہ وہاں میں نے قول پیش کر دیا ان کا، مطلب میں نے نہیں، میں نے نشاندہی کی، اللہ نے پیش کر دیا ان کے قول کو۔ سورہ یونس میں اللہ نے کیا کہا؟ وہ یقولون قول ہے ان کا، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشیاں ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے۔ تو یہاں پر بھی انہی کا قول ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے، کتاب متشابہ مثانی، جو کتاب جس کی آیات ملتی جھلتی اور دہرائی جاتی، تو ایک مقام کی تفسیر دوسرے مقام سے ہوتی ہے، ایک مقام کا خلاصہ دوسرے مقام سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ کار ہے، یہ اس کے اصول ہے۔ تو وہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جو ان کا قول ہے مشرکان عرب کا، کہ وہ کہتے ہیں مشرکان عرب کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشیاں ہیں۔ تو وہی قول کا ذکر یہاں پر بھی ہے سورہ زمر میں، کہ اللہ فرما رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا اولیاء بنا لیتے ہیں اپنے، وہ قول کیا ہے ان کا؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کیا ہے ان کا قول؟ سورہ یونس میں کیا پڑھے؟ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہمارے یہ سفارش کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے ہم ان کی، ہم ان کے بندے نہیں بن رہے، ان کی عبادت نہیں کرتے ہم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ کس کا عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ عرب کے مشرکین جو رسول اللہ سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں، عمر بھر جنہوں نے رسول اللہ سے جھگڑا کیا، یہاں تک کہ تلواریں سوتی رسول اللہ کے اوپر، جہاد کیا رسول اللہ سے انہوں نے، یہ ان کے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کے بارے میں خلاصہ کر رہا ہے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے۔ تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کے بندے نہیں بن رہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا مگر، اب یہ جو ہے آرگومنٹ ہے ان کا آرگومنٹ ہے، مستثنا تسنگی کو بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے، یعنی ابو محمد رسول اللہ سے، جی ابو بکر سے، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، زید بن حارثہ سے، زبیر بن عوام سے، عبد الرحمن بن عوف سے، عثمان بن عفان سے، جتنے ہیں اس وقت مکے میں ان کے سامنے رسول اللہ کے ساتھی ایمان والے، ان سے ایک حجت ہے ان لوگوں کی، ایک آرگومنٹ ہے ان لوگوں کا، مشرکان عرب کا، جس کو اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا آرگومنٹ کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے، رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا مگر ہم جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ سنو تم لوگ، رسول اللہ کو اور صحابہ کو بول رہے لوگ، ہم جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ، اس کے پیچھے ایک جو ریزن ہے وہ ریزن سنو، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ اللہ کا قرب ہم کو دلاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارے وسیلے بنتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ جی یہ کون کہتے ہیں؟ مشرکان عرب، عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا دھرم ہے، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے کانسیپٹ ہیں، عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں ان کے۔ یہ وہ اس دین پر تھے۔ ان کا دین کیا تھا کہ یہ جتنی ہستیاں ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے ہیں اور ان کے ذریعے قرب الہی کا حصول ہوتا ہے، بذریعے ان ہستیوں کے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں ان کے پاس، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے میلے لگتے ہیں، ان کے نام کے جلسے ہوتے ہیں، ان کے نام پر ذبیحے ہوتے ہیں، ان پر چڑھائے جاتے ہیں، تو محض اس واسطے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ماں سوا معبود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، اللہ اس کی خبر دے رہا آپ کو کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں ہے، یہی ہمارے معبود ہے، ایسا نہیں ہے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ، ہاں مگر ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے جو سمجھنے کا ہے تم لوگوں کو۔ یہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ کس سے حجت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ سے اور صحابہ سے ان کی یہ حجت ہے۔ یہ کرنے کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے نزدیک ہمارے خود سفارش کرنے والے ہیں۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، الی اللہ زلفا، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک ہماری رسائی کرواتے ہیں، یہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں ہم کو۔ وہی بات سورہ زمر میں وہی قول ہے ان کا، وہ سورہ یونس میں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور یہاں وہی بات کہہ رہے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے کہ یہ ہم کو قریب کراتے ہیں اللہ سے، یہ ہمارے وسیلے بنتے ہیں اللہ کے قرب کے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر کے جو سورہ یونس میں غصے میں آئے، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم خبر دے رہے ہو اللہ کو جو اللہ نہیں جانتا ہو ساتوں آسمانوں اور زمین میں۔ ہاں غصے میں آئے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے تمہارے شرک، ان لوگوں کے شرک سے، وہاں خبر دی بولے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ بات حجت کر رہے ہیں آپ سے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا کی حجت کر رہے ہیں، اور کن کے بارے میں کر رہے ہیں؟ کن کے بارے میں حجت کر رہے ہیں؟ جن کو اپنے ولی بنائے، اولیاء بنائے، اللہ کے ماں سوا اپنے اولیاء جن کو بنا لیے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا کے رکھے ہیں ان کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اللہ ہی کے پاس ہمارے یہ وسیلے ہیں، اللہ کا قرب ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس لیے جاتے ہیں ان کے پاس، یہ حجت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو خبر دیتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یحکم، ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ہی فیصلہ فرما دے گا۔ اے محمد، کس کا فیصلہ فرما دے گا؟ ظاہر بات ہے وہی، اب دو پارٹی، دو گروپ حجت کر رہے ہیں۔ ایک کا کہنا کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، یہ کس کا بولنا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، یہ ایک گروہ کا یہ بولنا ہے۔ وہ گروہ کون ہے جو یہ بات بول رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی، ان کے اوپر ایمان لانے والے،
ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک کانسیپٹ ہے، ان کی ایک دعوت ہے. ان کی دعوت یہ ہے الا للہ دین الخالص، خبردار دین پورا اللہ کے لیے خالص کرو. یہ ان کی دعوت ہے. اب دوسری طرف ان کا حجت کیا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا قرب ان کے ذریعے ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کا بولنا ہے. تو اب یہ دو نظریات، دو عقیدے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، دو الگ الگ فکریں ہو گئی. یہ ہے خالص اللہ کو پکڑو، دوسرے ہے نہیں ان کے ذریعے اللہ کو پکڑنا ہے، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ دو نظریات ہیں. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب اس کا فیصلہ کون کرے کہ کون سی چیز، کون سا عقیدہ، کون سی دعوت بالکل صحیح ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ جی لاجیکلی آپ بولیں گے کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا نا. تو اسی کی خبر دے رہے اللہ، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. بے شک اے نبی محمد اللہ ہی فیصلہ کر دے گا باہمی جو اختلاف ہے آپ کے اور ان کے بیچ میں. جو اختلاف تمہارے اور ان کے بیچ ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. وہ جس مسئلے میں آپ سے جھگڑ رہے ہیں، آپ سے ان کو اختلاف ہو گیا ہے، وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ کی دعوت سے ان کو اختلاف ہے. کون سی دعوت سے اختلاف ہے ان کو؟ آپ کی الا للہ الدین الخالص کی دعوت سے ان کو اختلاف ہے. نبی دعوت دے رہے ہیں خبردار پورا دین خالص اللہ ہی کے لیے کر کے اسی کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ بناؤ. اس سے ان کو اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کے پاس ہمارے سفارشیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ اختلاف ہو رہا ہے نبی کی دعوت سے. تو اب اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. بے شک اللہ ہی فیصلہ کر دے گا جس میں یہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں. ہو گیا. آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد کا جو فقرہ ہے یہ فقرہ اللہ کا ہے. اس کے بعد جو فقرہ ہے اللہ کا وہ بہت غور طلب ہے. یہ تو اللہ خبر دے دیے کہ اللہ ہی فیصلہ کر دے گا جس مسئلے میں تم سے اختلاف یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا. یہ تو بول دیے اللہ تعالیٰ. اب آخری جو فقرہ کسے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے. جی حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے وہ فقرہ بہت اہم ہے. وہاں آیت ختم ہوتی ہے اس فقرے پر. وہ کیا فقرہ ہے؟ اخیر کا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب وکفار. اپنے بارے میں کیا بتائے؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یقیناً اللہ ہی فیصلہ کر دے گا اس مسئلے میں جو یہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. اللہ پہ چھوڑیے آپ، اللہ ہی فیصلہ کرے گا اپنا کیا حق ہے. لیکن آخری جو فقرہ اللہ کسے ہیں، اللہ اکبر کیا فرمائے؟ ان اللہ. اب نبی کو اب دو فریق میں سے کون سا فریق اللہ کے قریب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں آپ کو کلیئر ہو رہا ہے. دونوں فریقوں میں سے کون اللہ کا پسندیدہ اور کون قریب ہے. الا للہ دین الخالص بولنے والا اللہ کی تائید میں آ رہا ہے، یا وہ جو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا بولنے والا، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر ان کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتے ہیں، یہ بولنے والے دو ہیں وہاں پر.
دو نظریات ہیں وہاں پر. تو اللہ کس نظریے والے کو اپنے قریب اور کس نظریے والے کو دور کر رہا ہے وہ اس فقرے سے واضح ہو رہا ہے. اب کیا بول رہے ہیں اس کے بعد؟ ان اللہ، اور جان لو یقیناً اللہ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا. یقیناً اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. کس کو؟ من ہوا کاذبن و کفارن، جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو. اللہ اکبر. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں؟ اللہ کبھی ہدایت، کبھی توفیق نہیں دیتے جھوٹوں کو اور ناشکروں کو. اب کون لوگ یہاں پر ان دو نظریات میں، دو بات کرنے والوں میں، دو آرگومنٹس کرنے والوں میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب و کفار؟ تو کاذب جھوٹ بولنے والے، کفار ناشکرے. تو یہ جو لقب اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرے ہیں کاذب و کفار کا لقب، یہ لقب کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ کون سے بات کرنے والے گروہ کی تائید ہو رہی ہے؟ کون سے بات کرنے والے گروہ کو کاذب اور کفار کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ بول رہے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار پورا دین اللہ کے لیے خالص کرو، وہ جھوٹے ناشکرے؟ یا وہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، نہیں ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، اللہ کے قرب کے ذریعے بنتے ہیں. یہ بولنے والے میں سے دو ان گروہ میں سے کون ہے جو کاذبن اور کفارن کے مستحق ہے، اس جملے کے مصداق ہیں؟ جی جی الا للہ دین الخالص بولنے والے تو نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس آیت سے اوپر خود اللہ کا ہی حکم آ رہا ہے. خود اللہ ہی یہ حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے تیری طرف اے حبیب ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جس کتاب کا بنیادی قانون یہ بنایا گیا. کیا ہے وہ بنیادی قانون؟ فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، مخلص لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرنا پہلا قانون ہے اس کتاب کا. تو یہ دعوت دینے والا الا للہ الدین الخالص جو بول رہا ہے اللہ کے عین حکم کے مطابق بول رہا ہے، تو وہ تو کاذب کفار میں نہیں ہے. تو پھر کون ہے؟ تو پھر وہ ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اس کے سوا اپنے اولیاء بنائے اور ان کے بارے میں یہ بول رہے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب کے ہمارے وسیلے ہیں، ان سے اللہ کا قرب ملتا ہے. یہ بولنے والے ان کے بارے میں یہ فقرہ کسا گیا کہ اللہ توفیق نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکر ہو. تو کیا مطلب ہے؟ کیا جھوٹ ہے اور کیا ناشکراپن ہے ان کا؟ جھوٹ یہ ہے کاذبون کا معنی یہ ہے وہ اس لیے جھوٹے ہیں کہ اللہ نے نہیں کہا کہ ان ہستیوں کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے تمہارے لیے. یہ ہستیوں کو میں نے کھڑا کیا ہے، ان کے ذریعے سے میرے قرب کو حاصل کرنے کا حکم تو میں نے نہیں دیا. تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ. سب سے بڑی جھوٹ یہی ہے کہ تم یہ بولو کہ یہ ہستیوں کو خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے. اگر تم کوئی بھی دنیا کے لوگ اگر یہ بات بولو جن اور انس میں سے کہ یہ پرٹیکولر کچھ ہستیاں ہیں، کچھ بندے ہیں، کچھ اللہ کے مقربین ہیں، ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان کی سفارش سے اللہ عطا کرتا ہے دنیا میں بھی سب کچھ، یہ خوش رہیں گے تو کام ہوگا، یہ ناراض ہو جائیں گے کام نہیں ہوگا، اللہ ان کے بغیر کام نہیں کرتا ہمارے، جو یہ تصور رکھتے ہو وہ جھوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے.
اسی لیے کہا من ہوا کاذبن، جو جھوٹے ہوں، وہ کفارن اور ناشکرے ہوں۔ ناشکرے کیوں کہا اب ان کو؟ ان کا جھوٹ ہونا تو گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یوسف جیل میں علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کا قول ہے، میں نے بتایا نا، اگر قول یوسف آئے یا قول موسیٰ آئے یا قول ابراہیم آئے، قول اسماعیل آئے، قول نوح آئے، قرآن میں جس نبی کا بھی قول اللہ بیان کر رہے ہو تو وہ سب سے پہلے کس کا قول بنتا ہے؟ وہ خود اللہ کا قول ہے، وہ اللہ کے کلام میں اللہ بیان کر رہے ہیں، تو قول اللہ تعالیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ قول انبیاء بنتا ہے یا قول ملائکہ بنتا ہے یا جس کا بھی قول ہو، پہلے اللہ نے اس قول کو بیان کیا ہے تو قول اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ قول فلاں 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 بھی ہے، پھر وہ قول محمد بھی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ تو پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن، تو وہ قول محمد بھی بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دیا نا گزشتہ۔ تو یوسف علیہ السلام کا قول بھی قول اللہ بھی ہے، قول یوسف بھی ہے، قول محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، ہے نا۔ تو اب وہاں جو یوسف علیہ السلام کی زبانی قول کے ذریعے سے اللہ ہم کو خبر دیے، کیا بولے تھے یوسف جیل خانے میں؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کیا بولے تھے جی؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں اپنے لوگوں سے، مخاطبین سے یہ بات کی دعوت دے رہے تھے۔ ایک نبی اللہ دعوت دے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں ان کو؟ ما تعبدون من دونہ، تم جن جن کی عبادت اس کے سوا کرتے ہو، الا اسمان، وہ سوائے ناموں کے کچھ نہیں ہے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جس کو تمہارے باپ دادا رکھ لیے سو نام ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی کہ یہ میرے مقربین ہیں، ان کے ذریعے سے میرے پاس آؤ، اللہ نے نہیں کہا۔ تمہارے باپ دادا ایسی بات خود گھڑ لیے، تو یہ بات کیا ہو گئی اب؟ جھوٹی، یہ بات جھوٹی، اللہ کی بولی ہوئی نہیں ہے، تمہاری گھڑی ہوئی ہے، جھوٹ ہے۔ تو من ہوا کاذبن، یہاں سورہ زمر میں کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذبن، اللہ توفیق نہیں دیتا جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو۔ وہ کفارن، اور ناشکرے ہیں۔ ناشکرے کیوں؟ کھاتے اللہ کا ہے، گاتے غیر اللہ کا ہے۔ ان کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں کس در سے پوری ہوتی ہے؟ کس در سے پوری ہوتی ہے؟ پھر یہ گنگان کس کے کر رہے ہیں؟ قصیدے کس کے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ سارا گنگان ایک ہی ہستی کا کرتے ہیں، ساری حمد، ساری تسبیح، ساری ثنا اسی اکیلے کی بیان کرتے ہیں، مگر یہ تو اوروں کے قصیدے پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں جی۔ اکیلے کی حمد، اکیلے کی ثنا، اکیلے کی بڑائی ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے، ان کو دوسروں کی حمد چاہیے، دوسروں کی خوشنودی چاہیے۔ تو یہ کیا ہوئے؟ کیا ہوئے پھر؟ یہ ناشکرے ہوئے کہ نہیں ہوئے اس اللہ کے جی؟ ہے اچھا، اسی سورہ زمر میں آگے جائیے، آگے کہاں تک چلے جائیے تو آیت نمبر میں بتا رہا ہوں آپ کو، غالباً 45ویں آیت کریمہ۔ میں آج بتا رہا ہوں مشرکان عرب کا تصور، ان کا عقیدہ، ان کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں۔ تو وہاں اللہ نے تیسری آیت کریمہ کے اختتام پر انہی کو کیا بتایا؟ جھوٹے اور
ناشکرے. جھوٹے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میرے بارگاہ میں میرے مقربین ہیں، ان کے ذریعے آؤ میرا قرب حاصل کرو. اللہ نے نہیں کہا اللہ نے ایسا، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ناشکرے کیوں؟ کیونکہ ساری تعریفیں اللہ کی پسند ہونی چاہیے تھی ان کو، کیونکہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر یہ دوسروں کے گن گا کے خوش ہوتے ہیں. تو آپ بولیں گے یہ دوسروں کے گن گا کے خوش ہوتے ہیں، یہ تم بول رہے ہو میاں اکبر صاحب، میرا گریبان پکڑ لیں گے. ہے کیا قرآن میں ایسا دوسروں کے گن گا کے خوش ہوتے ہیں انہوں اللہ کے ماں سوا؟ تو بھائی میں میری بات بولتا ہی نہیں، میرے کو کیا غرض پڑی؟ میں نہ تمہارا دشمن ہوں نہ دوست ہوں، میں بھی آدم کا بیٹا، تم بھی آدم کے بیٹے. میرے باپ آدم، تمہارے باپ آدم، میری ماں ہوا، تمہاری ماں ہوا، میرے نبی محمد، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے کیا پڑی دشمنی کرنے کی، کسی کی حسد کرنے کی، بغض کرنے کی؟ میں کسی سے نہ بغض رکھوں گا، نہ حسد، نہ کچھ، نہ کیا، بھائی کچھ بھی نہیں. یہ وہی باتیں ہیں جو اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ میں آپ کو سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو بولتا ہوں. اسی سورہ زمر کی 45ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں آپ کو. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اور ادباً میری گزارش ان علماء اکرام سے بھی ہے جو زندگی کھپا کے مدرسے میں پڑھ کے عالمیت کر کے فضیلت کر کے نکلے ہیں، قرآن کو سیکھے ہیں، قرآن کو سکھائے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، عمدہ کام کیے ہیں. قرآن کو سیکھنا سکھانا بہت عمدہ کام ہے، سب سے بڑا کام کیے، سب سے اچھا کام کیے. قرآن کی زبان سیکھے، عربی لغت العربیہ سیکھے، صرف نحو سیکھے، تراجم خود کر سکتے ہیں، اس قابل بنے علماء کرام. قابل مبارکباد ہے علماء کرام، علم کے طفیل میں علم کی وجہ سے ان کا احترام ہے. تو میری ادباً گزارش ہے اللہ کے واسطے خود بھی گمراہ مت ہوئیے اور لوگوں کو بھی گمراہ مت کیجیے. قرآن مجید آپ کے سامنے کیا بیان کر رہا ہے وہ کھول کے بیان کیجئے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیان کیجئے، تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، آپ کو اپنے اچھے نیک بندوں میں شامل کر لے. کیوں اللہ کے غضب کے مستحق بننا چاہتے ہیں دوستو؟ اللہ کی باتیں ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں. اللہ ہی کی باتیں سنا رہا ہوں، میں کہاں سے باہر سے لے کے آ کے سنا رہا ہوں آپ کو. آپ بہت خوب جانتے ہیں اس قرآن کے مقام کو بھی جو میں بیان کر رہا ہوں. اب اللہ ان کے بارے میں جن کو جھوٹے کہا، ناشکرے کہا اللہ تعالیٰ نے، ان کے عقیدے کی وجہ سے. اور عقیدہ کیا ہے؟ إِلَّا لِيُخَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ عقیدہ ہے ان کا، یہ ہستیاں اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں ہم لوگ. یہی تو ان کا عقیدہ ہے. ایسے عقیدے والوں کے بارے میں ہی یہاں سورہ زمر کی 45ویں آیت کریمہ میں اللہ یہ خبر دے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وحدہ. حجی حضرت جس عربی کو، صرف نحو کو زندگی میں سیکھے آپ، یہ وحدہ کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر وحدہ، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ کا، اللہ فرما رہے ہیں جب کبھی ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ کا، اللہ وہ جو یکتا ہے ہر اعتبار سے، قدرتوں میں یکتا، صفات میں یکتا، طاقت میں یکتا، عطا کرنے میں یکتا، دعا سننے میں یکتا، مرادیں پوری کرنے میں یکتا، بے نیاز ہونے میں یکتا. کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے مماثل نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. وحدہ، نہ کسی کی سننے میں اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی دعا سن کے اس کو عطا کرنے میں کوئی اس جیسا ہے، نہ کسی کی جھولیاں بھرنے میں کوئی اس جیسا ہے، نہ کسی کی مرادیں پوری کرنے میں کوئی اس جیسا ہے،
نہ کسی کو معاف کرنے میں کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی کسی کے مراتب کو بڑے کرنے میں اس جیسا ہے، کسی کی قدر کرنے کے اعتبار سے کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا قدردان نہیں، کوئی اس جیسا عطا کرنے والا نہیں، کوئی اس جیسا داتا نہیں، کوئی اس جیسا کھلانے والا نہیں، کوئی اس جیسا پلانے والا نہیں، کوئی اس جیسا اولاد دینے والا نہیں، کوئی اس جیسا دولت دینے والا نہیں، کوئی اس جیسا بے نیاز کرنے والا نہیں، کسی معاملے میں بھی کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، وہ وحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ، جب ذکر اللہ وحدہ کا کیا جائے، جب کبھی ذکر اللہ وحدہ کا کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ان جھوٹوں کا اور ان ناشکروں کا دل کی کیفیت کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ان جھوٹوں اور ناشکروں کے دل کی قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب تم اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اس کے وحدہ ہونے کو جب تم ذکر کرتے ہو، اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہو، تو ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل گھٹن محسوس کرتے ہیں، کڑنے لگتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کے دل، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے دل اللہ وحدہ کے ذکر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں، دلوں میں گھٹن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ کن کو تکلیف ہوتی ہے جی؟ جھوٹوں کو اور ناشکروں کو، جن کو کہا سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب و کفار، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا جھوٹوں کو، ناشکروں کو، اور یہ جھوٹوں اور ناشکروں کی صفت یہ ہے کہ اللہ وحدہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں جی۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی کہ ان کے دلوں میں گھٹن ہوتی ہے، اللہ وحدہ کے ذکر پر کڑتے ہیں۔ یہ تو اللہ خبر دے دیے کہ اللہ وحدہ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل کڑتے ہیں، ان کے دل گھٹتے ہیں، مگر یہ خوش کب ہوتے ہیں؟ مگر یہ خوش کب ہوتے ہیں؟ تو اس کے بعد اللہ بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس اللہ وحدہ کے ذکر کے علاوہ دوسری ہستیوں کے قصیدے پڑھے جائیں، دوسرے ہستیوں کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں، دوسرے ہستیوں کے غزلیں گائے جائیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب دوسروں کی تعریفیں ہو ان کے سامنے، دوسروں کا ذکر آئے، ان کے قصیدے پڑھے جائیں ان کے سامنے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یستبشرون، تو یہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ جب دوسرے ہستیوں کے تذکرے کیا جائے، دوسرے ہستیوں کے قصیدے پڑھے جائے تو یہ خوشیوں سے جھومتے ہیں، لیکن وحدہ اللہ کے ذکر پر کڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں۔ آیا سمجھ میں آپ کو؟ آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ عقیدے بتا رہا ہوں، مشرکان عرب کے عقیدے جو رسول اللہ سے جھگڑتے تھے، ان کے بنیادی عقائد کیا تھے؟ کیا کیا بتاؤں میں میرے بھائیوں کو، میرے مسلمان بھائیوں، میرے مومن بھائیوں، میں تمہارا ہمدرد خیر خواہ بن کر کے ایک ایک چیز کھول رہا ہوں قرآن مقدس کے ذریعے سے تمہارے سامنے۔ اللہ کے واسطے میری باتوں کو توجہ سے سنو، قرآن میں دیکھو اللہ کی باتیں ہیں، قرآن مقدس کھولو، ایک ایک چیز خود پڑھو، خود سمجھو، خود غور کرو میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا رسول اللہ کی دعوت ہے، اللہ کیا بنانا آپ کو چاہتا تھا، آپ کن لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ یہاں سے فیصلہ کرو کہ ہم رسول اللہ کے عقیدے کے ساتھ جا رہے ہیں یا رسول اللہ کے دشمنوں کے عقیدے کے ساتھ جا رہے ہیں، جائزہ لو۔
ہم کس کے عقیدے کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ عقیدے کے غور کرو، یہ کس کا رویہ ہے کہ اللہ وحدہ کے ذکر پر تو کڑ ہے لیکن دوسرے ہستیوں کے قصیدوں پر خوش و خرم ہو جائیں، وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جھومنے لگ جائیں، خوش ہو جائیں. یہ کن کا ہے عقیدہ؟ یہی تو ناشکراپن ہے نا. ناشکراپن اور کیا ہے پھر؟ سورہ نمل نکالو. بہت ہے قرآن مقدس میں بتانے کے لیے، کیا کیا بتاؤں میں آپ کو. سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے تلاوت کرو، 60ویں آیت کریمہ سے. پارہ بھی شروع ہوتا وہیں سے، امن خلق. پارہ امن خلق بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کم سے کم ناشکراپن کیا ہو سکتا ہے. پھر کیا تھا وہ ناشکراپن؟ ناشکرے کیوں بن جاتے ہیں معلوم ہوگا آپ کو. اس لیے کہہ رہا ہوں پارہ امن خلق وہیں سے شروع ہوتا ہے. پڑھو امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اِلٰہٌ مع اللہ. سوال بل ہم قوم یعدلون. کیا فرما رہے ہیں؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے ساتوں آسمانوں اور زمین کا خالق؟ کس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے اس پانی کے ذریعے اگاتا ہے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور باغیچے؟ آسمان سے برسانے کے بعد اس پانی کے ذریعے لہلہاتی کھیتیاں اور باغیچے، غلے، ترکاریاں کون اگاتا ہے؟ جی ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا پورے ساتوں آسمانوں اور زمین میں کہ ایک کمپل بھی دانے میں سے اگا سکتا تھا تمہارے لیے. ایک شجر بھی پیدا کرنے کی قدرت کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. ساتوں آسمان اور زمین میں کوئی ہے ہی نہیں جو ایک شجر بھی پیدا کر دے. جی اب اس کے بعد سوال پوچھ رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور ہے؟ یہ عطا، یہ نعمتیں جو تم کو دیتا ہے تمہارے لیے، آسمانوں اور زمین سے، آسمان سے بارش برسا کے، زمین سے نباتات اگا کے تم کو جو مہیا کرتا ہے، کوئی ایک بھی تمہارے لیے ایک شجر اگانے والا نہیں تھا. تو کیا تمہارا خیال کیا ہے اس کے بارے میں؟ کیا اس کے ساتھ بھی کوئی دوسرا ہے جس کی عبادت کے وہ لائق بن جائے؟ جی کوئی ہے؟ یہاں سوال اللہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ جواب کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے، خوش رکھے. کون جواب دیں گے بھائی؟ اب جواب آپ کا اور میرا، اگر اللہ کے وفادار ہیں، اسی کے عابد ہیں، تو جواب کیا نکلے گا؟ اگر اللہ سوال پوچھ رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ لا الہ الا انت، اللہ کوئی نہیں ہے تیرے سوا معبود، یہ بولیں گے؟ یا اس کا جواب یہ دیں گے جی ہاں ان کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بولیں گے؟ جی کیا جواب دیں گے مومن بھائیوں، مسلمان بھائیوں، مسلموں؟ بتاؤ جواب کیا دو گے؟ اے محمد رسول اللہ کو چاہنے والوں، کیا جواب دو گے اللہ کے سوال کا؟
جی سوچو، خود ہی سوچو. اب اللہ رسول اللہ سے لڑنے والے قوم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو یہ حجتیں کر رہے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ الا لیقربونا اللہ زلفا. یہ جو آرگومنٹس کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ یہ سوال پوچھنے کے بعد بول رہے ہیں. یہاں سورہ نمل میں الہم اللہ کا سوال پوچھنے کے بعد اللہ خود بول رہے ہیں بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم حد سے نکل جانے والی قوم ہے. یہ بے عدلی کرنے والے، نا انصافی کرنے والے، یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے اس نعمتوں کو کھا تو رہے ہیں لیکن گا غیر اللہ کر رہے ہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم حد سے تجاوز کرنے والی بے عدل قوم ہے. بہت سوالات ہیں اس صورت میں، سورہ نمل کے بھی یہاں سے جو شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد والی آیت کریمہ، اس کے بعد والی آیت کریمہ، اس کے بعد والی آیت کریمہ، جس میں اپنے احسان ہی احسان جتاتے گئے اللہ تعالیٰ اور پوچھتے گئے الہ مع اللہ، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میرے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے. پھر کیا کوئی اور معبود ہے میرے ساتھ جس کی عبادت کی جائے؟ بار بار سوالات پوچھ رہے ہیں. کیا جواب ہے آپ کا؟ آپ ان بے عدل اور ظالموں کے ساتھ ہو کر کے بات کریں گے یا آپ محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کریں گے؟ آپ ہر سوال پر ایک ہی جواب دیں گے جذبات کے ساتھ، پورے ایموشنز کے ساتھ، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ بولیں گے پورے انصاف کے ساتھ؟ یا آپ وہی بات بولیں گے جو وہ بول رہے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے ہیں؟ یا یہ بولیں گے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ کہ یہ اللہ کے قریب ہمارے وسیلے ہیں؟ آپ یہ بولتے رہ جائیں گے دشمنوں کی طرح سے رسول اللہ کے، یا یہ بولیں گے لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے؟ آپ طے کیجئے کیا بولنا ہے آپ کو، طے کیجئے، آپ طے کیجئے آپ کو کیا بولنا ہے. کس کے ساتھ ہونا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے یا محمد رسول اللہ کے مخالفین مشرکان عرب کے ساتھ ہونا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں نہیں وہ محمد رسول اللہ سے لڑنے جھگڑنے والے وہ پتھروں کے اور لکڑیوں کے بتوں کے مورتیوں کے پوجا کرنے والے تھے، ان کے بارے میں وہ سب ان کے اقوال ہیں، مورتیوں اور پتھروں کے بارے میں، ہستیوں کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے بارے میں نہیں ہے. آپ یہ بولتے ہیں لوگوں کو، ایسا بولتے ہیں نا. ارے ہم تو اللہ کے ولیوں کو بنا رہے ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کو نہیں بناتے تھے، وہ شیطان کو بناتے تھے، پتھروں کو بناتے تھے، مورتیوں کو بناتے تھے، اللہ کے ولیوں کو نہیں بناتے تھے. اللہ کا وسیلہ، اللہ کے قریب کا وسیلہ، اللہ کے قرب کے وسیلے پتھروں کو، مورتیوں کو، شیطان کو بناتے تھے. اور یہ وہابی مولوی بیٹھ کر کے ہمارے ولی اللہ کے بارے میں بول رہا. آپ یہ بھی میرے اوپر طنز کریں گے کل کے دن، ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ تو میں آئندہ آپ اتوار کو آئیں گے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اسی اللہ کے کلام قرآن مقدس کے ذریعے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ محض پتھروں اور لکڑیوں کی مورتیں یا شیطان کو اللہ کا وسیلہ نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں کو بناتے تھے، اللہ کے بارگاہ کے مقرب ترین بندوں کو بناتے تھے وسیلہ، اور وہ ٹھہراتے تھے اللہ کی بارگاہ کا سفارشی ان لوگوں کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہ آپ کے زمانے کے ولی نہیں تھے تو کیا ہوا؟ وہ ان کا خیال وہی تھا کہ وہ ان سے پہلے کے زمانے کے ولی اللہ ہی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، جن کو وہ یہ کہہ کر کے سفارشی گھڑتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ الا لیقربونا اللہ زلفا. وہ یہی تھے، وہ مقرب بندے تھے اللہ کی بارگاہ کے، جن کو وہ بناتے تھے.
وہ ان کے زمانے کے مقربین اللہ کے ولیوں کو بنائے اور آپ اپنے زمانے کے بنا رہے، فرق یہی ہے، عقیدہ ان کا جو تھا آپ کا وہی ہے۔ حضرات لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے اللہ کے واسطے، ورنہ حشر کے میدان میں بہت برا ہوگا۔ آپ رسول اللہ کی محبت کر کے رسول اللہ کے ساتھ بغاوت مت کیجیے۔ محبت تو رسول اللہ کی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کے باغیوں کے تصور کو اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جس تصور کو پیش کرے آپ اس کو کچرا کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ یہ بے وفائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ بڑی عمدگی سے، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں بھی بندہ ہوں، ہو سکتا ہے میری زبان بھی کبھی تلخ ہو جاتی ہے، لوگوں کو میری زبان سے بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت پارسا ہوں، لیکن ڈر ہوتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں میرے اللہ سے، اور بندوں سے بھی مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری کوئی بات اتنی تلخ ہو گئی ہو کہ کسی کے دلوں کو تکلیف پہنچ گئی ہو تو میں آپ حضرات سے بھی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے رب نے یہ حکم دیا، قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم وکان الشیطان للانسان عدو مبینا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 50 کے بعد یہ کانٹیکسٹ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قل اے میرے نبی، میرے محبوب، قل لعبادی، میرے بندوں سے، میرے محبوب بندوں سے، مجھے چاہنے والے بندوں سے آپ یہ فرما دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ بہت عمدہ گفتگو کرے، وہ اچھی باتیں بولنے کا حکم دو ان کو۔ تو میں عمدگی کی کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا میں بھی آدمی ہوں، انسان ہوں، خطاکار ہوں، گناہگار ہوں، اگر کوئی ایسی بات نکلی جس سے تکلیف ہو جائے آپ حضرات کو تو معاف کر دیجیے، لیکن غور کیجئے میری بات پر۔ قرآن پڑھی، اللہ کی کتاب، اس سے زیادہ حسن کتاب، اس سے زیادہ حسن کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، تو میرا کہاں سے ہوگا؟ اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کے خطاب سنیے، اللہ کی باتیں سنیے قرآن مقدس میں۔ جی کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ پھر کیوں ہم رسول اللہ کے دین سے دور ہٹ کے کوئی اور چیز پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ سوچئے۔ آئیے انشاءاللہ اگلے اتوار کو خود آئیے، دوست احباب کو لائیے، بیوی بچوں کو لائیے، عزیز و اقارب کو لائیے، جتنے لوگوں کو آپ لا سکتے ہیں لائیے، یا کم سے کم یہ بات جو ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو فارورڈ کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، خوب پھیلائیے۔ بھئی یہ وہ باتوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، لوگوں سے گزارش کر کے پھیلائیے کہ اللہ کے واسطے سنو، اللہ کے واسطے سنو، قربانی سمجھ کر کے کہ تم کچھ صدقہ کر رہے ہو، تم اپنے وقت جو تم وقت لگاؤ گے 1 گھنٹہ سننے کے لیے، یوں سمجھ لو کہ یہ تمہارا 1 گھنٹہ بھی تمہاری طرف سے قربانی ہے، تمہارا خرچ ہے، انفاق سمجھ کر کے کرو اپنے وقت کو خرچ، اللہ کے لیے سنو۔ کیا باتیں بتا رہا ہوں بھائی، اللہ ہی کی باتیں بتا رہا ہوں، کیا یہ سنے جانے کے لائق نہیں؟ کہ اللہ کی قرآن کی یہ باتیں سنے جانے کے لائق نہیں؟ اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، اور آئندہ اتوار کو ضرور آؤ، میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا، اور بتاؤں گا میں کہ اللہ ہی کے بزرگ بندوں کو ہی وہ یہ کہہ کر کے سفارشیاں اور وسیلے بناتے تھے، وہی کرتے تھے، کوئی اور چیزوں کو نہیں کرتے تھے، صرف محض پتھروں کو نہیں کرتے تھے۔ اور پھر میں یہ ابھی جو سورہ نمل پڑھ کے آپ کو سنایا، جواب کیا ہے اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ ایک ایک اپنی نعمت کا اظہار آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر ایک ایک نعمت کا اپنے اظہار کرنے کے بعد، اس کو نعمتوں کو پیش کرنے کے بعد، اپنے احسانات کو ہم پر پیش کرنے کے بعد، اللہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ جی اللہ پوچھ رہے ہیں، اتنا بڑا اللہ پوچھ رہا ہے آپ سے،
کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور ہے؟ تب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس کلمے کی طرف محمد رسول اللہ نے بلایا قوم کو، یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میری قوم بول دو کوئی اللہ کے سوا الہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اللہ کی بات کا، اللہ کے سوال کا جواب ہے وہ۔ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کا جواب ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ چپ نہیں بولے اللہ کے رسول، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جنت میں داخل ہو چکا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم توحید پیش کی ہے محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ سے کہا نا، آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک، بلکہ آج تک قیامت تک اس سے زیادہ سچی بات اور کوئی بات سچی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی سچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے بڑا سچ یہی ہے کائنات کا۔ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سچ یہی تھا، مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد بھی سچ یہی ہے، دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہی سچ تھا، دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی یہی سچ ہے، قیامت بھی اور قیامت کے بعد بھی یہی سچ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہی حقیقت ہے، یہی گواہی ہے اللہ کے غلاموں کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اول و آخر بات ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات ہے؟ اب اللہ سے دعا کر کے اٹھتے ہیں ہم سب کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے سب قصور اور خطاؤں کو معاف کر دیجئے، جانے اور انجانے میں ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم تیری خلق ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے محکوم ہیں، تو ہمارا حاکم ہے، ہم تیرے عابد ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہ عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی تیرے سوا معاف کرنے والا ہے۔ لا الہ انت ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا یا ارحم الراحمین یا عزیز الغفور، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی جميع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، وسلام علی عباد اللہ الصالحین، والحمد للہ رب العالمین۔